اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے، 51 اور 52، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جائے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا۔ یہی لوگ حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے جو بات کہی جا رہی تھی وہ منافقین کے سلسلے میں گفتگو تھی کہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم نے بات مان لی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ان کی زبانی جمع خرچ ہے۔ اپنی زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، مگر پوری زندگی ان کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتے ہوئے اور اس کے خلاف جاتے ہوئے گزرتی ہے۔ اب آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے، یعنی منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اور اگر بات ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو اب ان کے مقابل میں کہ منافقین کا تو یہ معاملہ تھا، اب مومنین کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہ جن کے دل میں بالکل ایمان بیٹھا ہوا ہے، جاگزی ہے، اور جو سچے مومن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ وہ مومنین ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ کون ہیں اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ اب انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اور مومنین کا قول یہ ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی جب شریعت اسلامیہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ایک طرف منافقین کا معاملہ تھا، ان کو بھی جب شریعت کی طرف بلایا گیا، جب اسلام کی طرف بلایا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا گیا، تو منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور مومنین کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کا معاملہ یہ ہوتا ہے ان یقولوا، کہ وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ مومنین کا معاملہ ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی معاملہ اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے لیکن بات نہیں مانیں گے۔ اور مومنین، اگر آپ پہچاننا چاہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا ہو، اور منافق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دینے والا ہو، اس سے منہ پھیر لینے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مومنین ہیں، جب ان کو شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے، جب دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، جب احکام الہی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے حکم مان لیا۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، جس نے اللہ کی بات مان لی، اس کے رسول کی بات مان لی، ان کے احکام پر جو عمل کرنے لگ گیا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقِي، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ایک مومن کی تو زندگی ہی بالکل الگ ہو جاتی ہے، منافق کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ منافق ایک لاؤبالی ہوتا ہے، چونکہ ایمان اس کے دل کے اندر بیٹھا ہی نہیں،
اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا. بہت سارے لوگ ایمان لا رہے تھے، وہ بھی ایمان لے آیا. اس کے باپ دادا ایمان لائے، وہ بھی ایمان لے آیا. لوگوں نے کہا اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ میں ہو گیا. یا کچھ فائدے کے لیے آیا تھا اسلام کے اندر، ایمان دل کے اندر بیٹھا ہی نہیں ہوا تھا. اپنی زبان سے اس نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، رسول پر. لیکن ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے تو کہنا نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے، زندگی میں برت کے دکھانا ہے. اسلام صرف چند رسموں کا نام تو نہیں ہے، چند عبادت کا نام تو نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے احکامات کا نام ہے. تو اب ان کو جو قبول کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو اس کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو وہ انکار کرتا ہے اور نہ تو وہ عمل کرتا ہے، لہذا یہ منافقانہ زندگی وہ بسر کرتا ہے. مسلمان پیدا ہوا، مسلمان گھر میں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ٹھیک ہے. اب نوبت آتی ہے کہ چلو بھائی، اب تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کتنے ہیں، کیسے عمل کر رہے ہو، تمہاری صبح کیسی ہے، تمہاری شام کیسی ہے، تمہاری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ ساری چیزیں تم پائی جا رہی تمہارے اندر. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اب دیکھ لیجیے ان کی جو سود میں ملوث ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، آن لائن جو گیمنگ ہو رہی ہے اور اس پر پیسے لگائے جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں، سٹے بازی ہو رہی ہے، جو کرکٹ ہوتا ہے یا اور دیگر جو کھیل ہوتے ہیں ان کے اوپر پیسے لگائے جاتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ بھی مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مردم شماری میں ان کا نام مسلمانوں میں لکھا جاتا ہے، راشن کارڈ میں ان کا نام مسلمانوں میں ہوتا ہے، آدھار کارڈ میں مسلمان کہلاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی زندگی دیکھ لیں تو اس میں کہیں اسلام کا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم پر یہ عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. جن جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے وہی وہی چیزیں وہ کرنے والے ہیں. آپ ان کی شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، کبھی جھانک کر آپ دیکھ لیجئے. جب وہ ان کا پنڈال سجا ہوا ہوتا ہے شادی بیاہ میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی میں اور غیر مسلموں کی شادی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہی بے حیائی ہو رہی ہے، وہی گانے بج رہے ہیں، وہی ناچ ہو رہا ہے اور وہی سب بے پردگی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے یا غیر مسلموں کی شادی ہے. رسم و رواج بھی بے انتہا آپ کو نظر آئیں گے، وہی سب ہلدی کی رسمیں ہیں، مانجھے کی رسمیں ہیں اور نہ معلوم کس قدر لا یعنی اور فضول قسم کی رسمیں ہیں جو ان کے اندر پائی جا رہی ہیں. اب یہ کہاں کے مسلمان ہیں اور کیسے مسلمان ہیں؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، یہ خوش بھی رہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، سب چل رہا ہے، سب اچھا چل رہا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. تو یہ زندگی جو ہے ان کو نہ کوئی قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ان کا عمل یہ طے کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے. میرے بھائیوں، بڑے عزیز، بہت ہی سوچنے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ سے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، تو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے خوف کھانے والا ہو، اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، احساس ہو اس کو کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے. کل قیامت کے دن جب میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ ہماری بد اعمالیاں اور بد کرداریاں سامنے آ جائیں گی، ہم کوئی چیز اللہ سے چھپا نہ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو سامنے لے آئے گا. آج ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ وہاں پر موجود ہوں گے. اسے اللہ سے خوف لگتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ تو جو جانے انجانے میں جو گناہ ہو گیا ہے یا اللہ اسے معاف کر دیجئے. وہ بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ جہنم سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینے سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وَيَتَّقِي، اور تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور وہ جو اپنے صرف زبان سے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے بعد جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ یہ دیکھو شریعت کا حکم ہے، یہ دیکھو اپنی بہنوں کو حصہ دو وراثت میں، یہ شریعت کا حکم ہے،
جب تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی جو چھوڑی ہوئی وراثت ہے اس میں تمہارا بھی حق ہے، تمہاری ماں کا بھی حق ہے، اور یہ جو تمہاری بہنیں ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کو وراثت میں حق دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ تو کہتے ہیں نہیں صاحب ہم نے تو، ہمارے ہاں تو یہ نہیں چلتا۔ اب وہ کنی کاٹ جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ عمل نہیں کرتا اس پر۔ تو اب یہ کیسا مسلمان ہے وہ؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے؟ کفر کی طرف گیا تو کفر والے اعمال کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں بیٹھا تو مسلمانوں والے اعمال بھی کیے جا رہا ہے۔ لوگ نماز پڑھنے عید کے لیے نکل رہے تھے، یہ بھی نکل پڑا، اور لوگ ناچ اور گانے کی طرف جا رہے تھے، یہ بھی نکل پڑا۔ لوگ روزے رکھ رہے تھے، اس نے بھی روزے رکھ لیے، اور لوگ سود کھا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے، اس نے بھی سود کھانا شراب پینا شروع کر دیا۔ تو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ بالکل تذبذب میں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی بڑی قابل افسوس زندگی ہے، اور یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی مسلمان کہیں، اور یہاں پر آدھار کارڈ میں ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا جائے، ووٹر لسٹ میں ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا جائے، لیکن سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم قبر کے اندر رکھے جائیں گے اور جو فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس وقت جب وہ سوال کریں گے، اور اس وقت یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ یہ بندہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ اب یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈر کر آیا ہے، اللہ سے توبہ کر کے آیا ہے، معافی مانگ کے آیا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، سچے دل سے ایمان رکھتا تھا، یہ وہ شخص ہے؟ یا یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ مرنے کی، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کی، نہ اللہ کی، نہ اس کے رسول کی، نہ قیامت کے دن کی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ بس ایک زندگی جیے جا رہا تھا، جیسے لوگ جی رہے ہیں ویسے یہ بھی جی رہا تھا۔ تو اب یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ مومنین کے ساتھ میں داخل ہوگا یا منافقین کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بچائے۔ لیکن اصل زندگی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی جانب ہماری رہنمائی کرنے والی ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہم عمل کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی کی راہ اختیار کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ زندگی تو گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی زندگی یہ۔ ہر آنے والا دن ہم کو اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے۔ ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والے لمحات، ہر آنے والے گھنٹے اور منٹ ہم کو ہماری زندگی سے بالکل کم کیے دے رہے ہیں۔ جتنی زندگی تھی اس میں وہ وقت کم ہو گیا، ہم موت کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم نے توبہ نہ کی اور ہم نے دین کی راہ اختیار نہ کی تو بڑا خسارہ ہے، بہت نقصان ہے یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مومنین اور منافقین دونوں کا معاملہ یہاں پر پیش کر دیا ہے۔ اور اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم مومنین کا راستہ چنتے ہیں جو فائزون کا راستہ ہے، کامیاب ہونے والوں کا، مفلحون کامیاب ہونے والوں کا، سرفراز ہونے والوں کا، ان کا راستہ ہم چنتے ہیں، یا منافقین کی راہیں اختیار کرتے ہیں، ان کے جیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔